الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ باب ہے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نکتب ولا نحسب۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم لوگ حساب و کتاب نہیں جانتے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا امت امیت، ہم امی لوگ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ لا نکتب ولا نحسب، ہمیں کوئی حساب کتاب نہیں آتا۔ الشہر ہکذا وہکذا، آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ مہینہ اس طرح ہوتا ہے، یعنی یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، یعنی مرۃ 29 و مرۃ 30۔ مطلب یہ ہے کہ مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فطری جو سادگی ہے اس کا اظہار فرمایا ہے۔ وہ لوگ جو ایک ہی دن عید کرنا چاہتے ہیں، ایک ہی دن میں رمضان کے روزے رکھنا چاہتے ہیں، ایک ہی دن میں عید الاضحیٰ کرنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں جی امت کا جو ہے وہ وحدت اسی میں ہونی چاہیے کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی دن یہ کام کریں، یہ ہمیں وحدت کا جو چورن ہے نا ہمیں نہیں چاہیے۔ اصل چیز جو اعتبار ہے وہ چاند کی رویت ہے، اور ہر علاقے کی اپنی رویت ہے اس کا اعتبار۔ اب ایک علاقے میں چاند آج نظر آیا ہے، دوسرے علاقے میں چاند کل نظر آئے گا، تو وحدت امت کیسے کر لیں بھائی؟ لہذا یہ کہنا جی فلاں علاقے کے اندر جو ہے ان کا کام یہ ہے جی، ان کو یہ پشاور والے پہلے عید کر لیتے ہیں، یہ پنجاب والے بعد میں کرتے ہیں، یہ روزے پہلے رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ قابل اعتبار ساتھیوں نے بتایا ہے کہ ہم نے وہاں خود دیکھا ہے کہ پنجاب کے مقابلے میں وہاں چاند پہلے نظر آ جاتا ہے۔ علاقے کی رویت کا اعتبار۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاند کی جو سرکل ہے وہ پوری دنیا کے لیے۔ اب دیکھیں نا، یہاں پہ اس وقت ہم رات میں ہیں، بعض علاقوں کے اندر دن چڑھا ہوا ہے، ہمارے دن ہوگا وہاں پہ شام ہو رہی ہوگی، کسی علاقے میں 3 گھنٹے کا فرق ہے، بلکہ وہ تو ملک ہیں دوسرے۔ آپ اپنے شہروں کا حساب دیکھ لیں، کراچی کا دیکھ لیں، اسلام آباد کا دیکھ لیں، 2 4 6 منٹ کا فرق، یہ رویت کا فرق پڑ جاتا ہے۔ لہذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فطری سادگی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، اور اعتبار ہے چاند کی رویت۔ چاند نظر آئے گا تو نظام چلے گا، چاند نظر نہیں آیا تو 30 کی گنتی پوری ہوگی۔ سادہ سا اصول ہمیں دے دیا ہے، اس اصول سے ہمیں پیچھے ہٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی یہ وحدت امت کے ہمیں تانے دیتا ہے کہ جی یہ ایک ہی دن میں ایسے نہیں مناتے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اگلی حدیث ہے لا یتقدمن رمضان بصوم یوم ولا یومین، کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے استقبالی روزہ نہ رکھے، استقبال رمضان کا روزہ نہ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، استقبال رمضان کے سلسلے میں کوئی بندہ 1 دن یا 2 دن کا روزہ نہ رکھے۔ یہ ہمارے ہاں بعض لوگ رکھتے ہیں نا، اہتمام کرتے ہیں استقبال رمضان کا روزہ رکھنا، یہ رکھنا جائز نہیں ہے۔
الا ان یکون رجل کان یصوم صوما، مگر وہ شخص جو پہلے سے روزہ رکھ رہا ہے، مثال منگل کی رمضان کا آغاز ہو رہا ہے اور پیر والے دن کا وہ روزہ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے رکھ لے، یا جمعے والے دن رمضان آ رہا ہے وہ جمعے رات کا روٹین میں روزہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے یہ رکھ لے، جو روٹین وائز روزہ رکھ رہا ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وہ شخص اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ جو بندہ روٹین کے روزے نہیں رکھتا وہ استقبال رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا۔ اچھا یہ تو ہے استقبال رمضان کے روزے، ہمارے ہاں باقاعدہ استقبال رمضان کے پروگرام شروع ہو گئے ہیں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے آج سے کچھ 4-5 سال پہلے کوئی ایسا سلسلہ دیکھا ہو جس میں استقبال رمضان کا کوئی پروگرام ہو رہا ہو۔ یہ 2-3 سال سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کام مسلسل شروع ہوتا جا رہا ہے، استقبال رمضان پروگرام، استقبال رمضان پروگرام۔ یہاں پر روزے رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے اور ہم پروگرام سے پروگرام رکھی جا رہے ہیں، اس لیے یہ مناسب نہیں لگتا، اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے قول اللہ جل ذکرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم انتم لباس لہن، کہ تمہارے لیے روزے کی رات اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے اور تم ان کے لیے لباس۔ عن البراء رضی اللہ عنہ قال، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الرجل صائما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی روزہ سے ہوتا فحضر الافطار، افطار کا وقت، فنام قبل ان یفطر، وہ افطاری سے پہلے سو جاتا، لم یأکل لیلتہ ولا یومہ حتی یمسی، وہ باقی رات میں کچھ نہ کھا سکتا تھا اور نہ دوسرے دن یہاں تک کہ شام ہو جاتی۔ وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ سِرْمَةَ الْأَنصَارِ، ایک دن قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے، فلما حضر الافطار، جب افطار کا وقت آیا، اتا امرأتہ، وہ اپنی بیوی کے پاس آئے، فقال لها اعندک طعام، تیرے پاس کچھ کھانا ہے؟ قالت لا، کہنے لگی جی کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، ولکن انطلق فاطلب لک، لیکن میں جاتی ہوں اور آپ کے لیے کھانے کا کوئی بندوبست کرتی ہوں۔ وکان یومہ یعمل، وہ سارا دن محنت مزدوری کرتے تھے، فغلبتہ عیناہ، نیند غالب آ گئی، فجاءتہ امرأتہ، ان کی بیوی آئی، فلما رأتہ، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے، قالت خیبۃ لک، ہائے تمہاری محرومی، فلما انتصف النہار غشی علیہ، دوسرے دن دوپہر کو بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے، کیونکہ دستور کیا تھا کہ اگر سو گئے تو پھر کھانا پینا کچھ نہیں۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا، فنزلت هذه الآیہ، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے روزے کی رات اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی افطاری کے بعد بیوی کے پاس جانا حلال ہے۔ ففرحوا بها فرحا شدیدا، اس پر صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی نا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی۔ وَنَزَلَتْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ یہ بھی آیت نازل ہوئی کہ راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ شب کی سیاہ داری سے سپیدہ صبح کی داری نمایاں نظر آ جائے، مطلب رات سحری تک کھاؤ پیو، اور جب سحری کا وقت ہو اور فجر کی اذان شروع ہو جائے تو پھر کھانا پینا چھوڑ دو۔ آپ اندازہ کیجیے شروع اسلام کے اندر یہ سہولت نہیں تھی اور بعد میں یہ سہولت دے دی گئی، اور الحمدللہ ہم جو افطاری کرتے ہیں، صحابہ کرام کھجوریں کھا کے افطاری کرتے تھے، ہم کھجوریں کھاتے ہیں بطور چسکے کے، اور ہمارا افطاری کا جو دسترخوان بھرا پڑا ہوتا ہے اس کے بعد بھی زبان شکوے کرتی نظر آتی ہے، اور ہم نے افطاری کا جو ماحول بنا دیا ہے، فرائی چیزیں کھانا، بوتلوں کا استعمال کرنا، یہ ہمارے ساتھی جانتے ہیں جو میڈیکل کے ساتھ تھوڑے بہت وابستہ ہیں یا جانتے ہیں، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں افطاری کے اندر بوتل آپ کے لیے ویسے زہر ہے کہ سارا دن معدہ خالی ہوتا ہے اور آپ اس میں بوتل ٹھونس دیتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ، فرائی چیزوں کے ساتھ تو بوتل فرض تھی، لہذا اس کے بغیر تو افطاری نہیں ہوگی، باقاعدہ ایڈز چلتی
مشہوریاں آتی ہیں، افطاری کا مزہ دوبالا کرے کولڈ ڈرنک، فلاں بوتل، فلاں مشروب، اور ان چیزوں نے ہماری صحت کا کباڑہ کر دی ہے۔ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ اکیلی کھجور کھا کے روزہ افطار کر کے دیکھیں کہ آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور پھر ہم جو افطاری کرتے ہیں علمان والحفیظ، افطاری کرنے کے بعد ہمیں نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی اتنی ہیوی قسم کی ہم افطاری کرتے ہیں، اپنے معدے کے اوپر بوجھ اتنا ڈال لیتے ہیں کہ ہم سے مغرب کی نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی، بوجھل ہو جاتی ہے طبیعت۔ اور آپ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو بہت سارے افراد نظر آئیں گے، وہ افطاری کرنے کے بعد لیٹ جاتے ہیں، ان کو نیند آنے لگ جاتی، ان سے نماز پڑھنا بوجھل ہو جاتی۔ اس کے مقابلے میں جو ہلکی پھلکی جیسے لائٹ ویٹ کہتے ہیں وہ افطاری کرتے ہیں، چند چیزیں وہ اپنے معدے میں اتارتے ہیں، وہ بالکل حشاش بشاش نظر آتے ہیں۔ اس کا تجربہ خود ہم حفاظ کو الحمدللہ تجربہ ہے کہ ہم نے، کیونکہ لائٹ ویٹ کھانا ہوتا ہے، چاند ایک ٹکڑے ایسے لینے ہوتے ہیں جو گلے کے اندر خراش پیدا نہ کرے، جو گلے کو ڈسٹرب نہ کرے، تنگ نہ کرے، بار بار یہ نہ کرنا پڑے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ طبیعت بالکل فریش رہتی ہے۔ مصلے پہ کھڑے ہونا ہے 1.5 گھنٹے کے لیے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں۔ تو یہ سب کے لیے سہولت ہے کہ وہ اپنے معدے کو آرام پہنچائیں، اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں، افطاری کریں۔ وہ شیخ مفتی عبدالحنان صاحب حفظہ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا اپنے ابا جی سے، ایک بندہ یہاں تک کھاتا پیتا ہے، یہاں تک، کیا اس کے اندر تقویٰ آ سکتا ہے؟ کہتا ہے ممکن ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے اندر تقویٰ آ جائے۔ تقویٰ لانے کے لیے پیٹ کو بھوک بھی دینی پڑتی، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے جبکہ مسلمان 1 آنت میں کھاتا ہے، یعنی اتنا کہ کھاتا ہے جس سے زندگی کا نظام چلتا رہے۔ اور میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہو۔ یہاں پر تو ہم سے عمل نہیں ہوتا، البتہ کھانے کی ٹیبل پر ہم کھانا ایسے کھاتے ہیں جیسے زندگی کا آخری کھانا کھا رہے ہیں، اتنا ایکسٹرا کھا جاتے ہیں کہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا نا، کافر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 7 گلاس دودھ کے پلائے، پی گئے، رات کو وہاں پہ رہا، صبح ٹائم مسلمان ہو گیا، 1 گلاس دودھ بکری کا دیا، اس کے بعد دوسرا دیا، کہتا میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الکافر یأکل فی 7 امعاء، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، مسلمان 1 آنت میں کھاتا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اور چیز بھی عرض کر دوں، پہلے بھی ذکر کی ہوگی لیکن یاد دہانی کے لیے، ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب رواج ہے، آپ لوگوں کو کہیں کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کروا دیں تو کیا کہتے ہیں کہ مولوی بنا لیا تھے، کھاؤ گا کہ تم، مولوی بنا لیا تھے، کھاؤ گا کہ تم۔ دوسری طرف کہتے ہیں مولوی کھاندے بہت، کہتے ہیں کہ نہیں؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ شادی بیاہ کے اوپر آپ کا بہت سارے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھانا کھاتے ہیں۔ اتنی پلیٹیں کون بھر کے لے کے آتا؟ مولوی ہوتے ہیں سارے، کیوں جی؟ وہ سارے مولوی ہوتے ہیں۔ یعنی شادی بیاہ کے اوپر 500-700 افراد اگر مدعو ہیں، آپ نے کسی بیٹے بیٹی کی شادی کرنی ہے یا آپ نے کرنی ہے، تو آپ کا حلقہ احباب، اگر آپ استاد ہیں تو آپ کے حلقہ احباب اساتذہ ہوں گے، بیچ میں بطور امام مجھے بلا لیں گے یا خطیب صاحب کو بلا لیں گے، چاندے کے مولوی ہیں نا، باقی تو دوسرے لیول کے بندے سارے۔ تو جو پلیٹیں بھر کے اتنی تہ لگا کے لے کے آ رہے ہیں وہ سارے مولوی ہیں، تو پھر مولوی بدنام کیوں ہیں کہ مولوی کھاتے بہت ہیں؟ دیکھ کے چند دانے دے کے ہم نے اندازہ لگا لیا کہ ساری صورتحال یہی ہے۔ اصل میں مسئلہ مولوی کا نہیں ہے، مسئلہ ہے اپنے میدے کا۔ بعض لوگوں کا میدا، پنجابی میں رکھتے وہ چل لینا ہے، وہ کھائی جاتے ہیں، وہ چاہے مولوی ہو چاہے غیر مولوی ہو۔ بعض لوگوں کا میدا برداشت نہیں کرتا، وہ چاہے مولوی کیوں نہ، اسے نہیں کھایا جاتا۔ اس لیے یہ بات میدے کے اوپر منحصر ہے۔
ورنہ اگر یہ الزام آپ دیتے ہیں نا کہ جی مولوی کھاتے بہت ہیں، تو شادی بیاہ کے اوپر ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنا کتنا کھا جاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب رات کے وقت میں ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. بہرکیف یہاں پر ذکر یہ کیا گیا ہے کہ بعد میں افطاری کے بعد اس چیز کی رخصت دے دی گئی کہ اب آپ کھا پی بھی سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ازواج کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہیں. یہاں پہ ایک اور چیز ذکر کی گئی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس. یہ ایک اہم اور بڑا ایک الگ موضوع ہے کہ ہم بطور شوہر اور ہماری بیویاں بطور بیوی، کیا وہ یہ لباس والا کردار ادا کرتی؟ صرف ایک بات ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو مرد اپنی عورت کی پرائیویسی شو کرتا ہے، لوگوں میں ذکر کرتا ہے، یا کوئی عورت اپنے شوہر کی پرائیویسی اپنی سہیلیوں میں ذکر کرتی ہے، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس نے لباس والا کردار ہی ادا نہیں کیا. انسان ہے، خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں. یہ میں نے ایک صرف بات ذکر کی ہے، العاقل تکفی الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی. اس لیے بطور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کا کردار ادا کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہی خبر دی کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.